بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شرک ہر حوالے سے ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر شرک کے بارے میں بتایا گیا ہے، خصوصاً جو پکار کا شرک ہے، جو دعا یعنی دعا کا معنی ہی پکار ہے، جب لوگ مصیبت کے لیے ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو وفات پا چکے ہیں، تو اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور اس شرک کا اللہ نے کئی جگہ پر اس کا بیان فرمایا ہے کہ یہ کس طرح کا شرک کرتے ہیں، تو اسی کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو ہوگی۔ مزید ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ الاعراف 7 کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم زمین میں فساد نہ کرو اصلاح کے بعد، یعنی جب اللہ نے اصلاح کر دی زمین میں، اللہ نے توحید کو نافذ کر دیا، توحید کا حکم دے دیا تو اصلاح ہو گئی، اب تم فساد نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو خوف اور طمع سے، امید بھی رکھو خوف بھی رکھو، یہی صحیح طریقہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور اللہ سے امید بھی رکھو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت جو ہے نیک لوگوں کے قریب ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو اللہ نے اپنی پکار کا حکم دیا ہے اور اس کو پکارو بھی صحیح، تو کس طرح پکارو کہ آپ کو اللہ کا خوف بھی ہو، ڈرتے بھی رہو اور اس سے امید بھی رکھو کہ وہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف 7 کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے خوبصورت نام ہیں، بس انہی سے تم اس کو پکارو، یعنی اللہ کو پکارو انہی اچھے ناموں سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ تو اگر اللہ کو آپ نے پکارنا ہے، ڈائریکٹ پکارو، اور اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو، الرحمن کے نام سے پکارو، الرحیم کے نام سے پکارو، یا اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، 99 صفاتی نام ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ یہ ہے وسیلہ، یہ صحیح وسیلہ ہے کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو تو اللہ آپ کی پکار کو سنے گا، اور اسی کا اللہ نے حکم دیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 191، 92 اور 193 فرمایا، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، ایشرکون، کیا یہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور نہ ہی وہ خود پیدا کیے گئے ہوں، یعنی جو مشرک ہیں شرک کرتے ہیں، چونکہ یہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ پودے، نہ ہوا، نہ پانی، کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تو ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے یا مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اللہ اسی بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ ان کو پکار رہے ہیں جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کو کسی کی مدد دے سکتے ہیں اور بلکہ وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے، تو اپنی بھی نہ مدد کر سکتے ہیں نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک مردہ جو ہے جو فوت ہو گیا ہے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتا ہے نہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، نہ وہ ان کی بات کو سن سکتا ہے، نہ وہ ان کا جواب دے سکتا ہے، نہ ان کا کوئی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ ہاں زندہ تو کر سکتا ہے مدد، اور اس یہ ہوتی بھی ہے، زندہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسباب کے ذریعے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مردوں کے بارے میں ہے یا بتوں کے بارے میں ہے یا ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کو نفع اور نقصان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو، اے نبی، اگر یہ جو مشرک ہیں ان کو آپ کوئی بات بتلانے کو پکارتے ہو یا بلاتے ہو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں، تو یہ ایسے ہیں کہ تمہارے کہنے پر نہیں چلیں گے، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، یعنی ان کو پکارو یا نہ پکارو یہ برابر ہے، یہ سنتے ہی نہیں ہیں مشرک جو ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ مشرک جو ہیں یہ کان تو ہوتے ہیں لیکن کانوں سے کیا ہے، بہرے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اے ایمان والو، چونکہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ کی پکار کو سنو کہ اللہ شرک سے منع فرما رہا ہے اور اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ ان کو نہ پکارو جو تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے،
جو تمہاری مدد نہیں کر سکتے نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، وہ خود کسی چیز کے خالق نہیں ہیں۔ پھر 194 میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ وہ جو مشرک پکار رہے ہیں یا پکارتے تھے، وہ ان کو پکارے جو بندے ہیں، انہی کی طرح کے بندے ہیں جو دنیا میں تھے اور اب فوت ہو گئے۔ فادعوہم، پس تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، پس یہ تمہارا جواب دے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اللہ نے ایک ٹیسٹ رکھ دیا، ایک امتحان رکھ دیا کہ یہ جو تمہاری طرح کے بندے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یا جن کے تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کو تم پکارو، اگر تم سچے ہو تو یہ تمہارا جواب دے۔ تو یہ آپ جا کے ٹیسٹ کر لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں اور تمہارا جواب دیتے ہیں تو یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حالانکہ یہ نہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر 197 میں فرمایا والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم اس اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اس بات کا اعادہ کیا اس آیت میں کہ وہ تمہاری بھی مدد نہیں کر سکتے اور خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ان میں کوئی زندگی کی رمق ہی نہیں ہے، ان میں جان ہی نہیں ہے، تو کسی کی مدد کیا کریں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور پھر فرمایا کہ اگر ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو یہ اس کو نہ سنیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یہ مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شرک کر رہے تھے، اگر آپ ان کو پکارو کہ آ جاؤ ہدایت کی طرف آ جاؤ، تو یہ بات سنتے ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو یہ مشرکین کا رویہ ہے۔ جب بھی آپ کسی کو توحید کی بات بتائیں گے تو وہ ہکا بکا ہو جائے گا، اس کی آنکھیں پٹی کھلی رہ جائیں گی اور وہ سوچ میں مجبور ہو جائے گا اس بات پر کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیونکہ خالص اللہ کی توحید جو ہے یہ دوسروں کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالص توحید کی توفیق عطا فرمائے اور صرف اپنے خالص اللہ اپنے آپ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر اللہ کو کی پکار سے بچائے اور شرک سے بچائے۔ قولی ھذا استغفر اللہ۔